تفسیر ابن کثیر سورہ ہود آیت نمبر 9, 10 and 11 3 ہے، مطلب 9, 10 and 11 3 آیت نمبر 9. And if we give man a taste of mercy from us and then withdraw it from him, verily he is despairing, ungrateful. اور جب ہم انسان کو مزہ چکھاتے ہیں اپنی رحمت کا، پھر ہم اس کو چھین لیتے ہیں اس سے، تو یقیناً وہ بہت ہی مایوس ہوتا ہے اور ناشکرا اللہ کا. تو یہ چیز جو ہے ہم کو کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ دونوں ہی چیزیں، اچھی ہو کہ بری، اچھی ہو تو بھی اللہ کا شکر ہی ہونا چاہیے اور بری ہو تو بھی صبر اور شکر ہی ہونا چاہیے. آیت نمبر 10. But if we let him taste good favor، یعنی good یعنی favor، نعمہ، after evil، یعنی evil ہے جو poverty and harm، یا جو بھی ان لوگ کو تکلیف پہنچی، یا غریبی آ گئی، بہت فقیری آ گئی، تو وہ اس کے بعد but if we let him taste good after evil has touched him, he is sure to say. پھر اللہ اس کا ڈائلوگ بتاتا ہے کہ وہ یہ بولے گا ضرور، ills have departed from me. جتنی بھی نحوست تھی، برائی تھی، evil تھا، وہ سب چلا گیا اب مجھ سے. surely he is exultant and boastful, ungrateful to Allah. یعنی اب وہ بہت ہی مطلب خوشیاں منا رہا ہے، بہت خوش ہو رہا ہے اور اپنی بہت بڑائیاں مار رہا ہے، فخر کر رہا ہے. یہ ہے وہ. آیت نمبر 11. Except those who show patience and do righteous good deeds. سوائے ان کے کہ جو صبر کرتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، نیک اعمال. Those, theirs will be forgiveness and a great reward, that is paradise. اور ان کے لیے یعنی those پھر theirs، یعنی 2 بار اللہ نے کہا وہ لوگ، ان کے لیے ہے مغفرت اور ان کے لیے ہے بہت بڑا اجر، جو کہ پیراڈائز ہے، جنت. The changing of man's attitude in happiness and hardship. انسانوں کے جو مطلب ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، یا جو مطلب ان کو خوشیاں ملتی ہے اور جب ان کو تکلیف ملتی ہے تو جس طرح کی وہ مطلب حرکت کرتے ہیں. اللہ says وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ. And if we give man a taste of mercy from us and then withdraw it from him, verily he is despairing, ungrateful. تو جب ہم انسان کو اچھی رحمت کا ہمارے پاس سے مزہ چکھاتے ہیں تو پھر اس کو جب چھین لیتے ہیں تو یقیناً وہ بڑا مایوس ہوتا ہے اور بہت ہی ناشکرا. But if we let him taste good after evil has touched him. لیکن جب ہم اس کو اچھا مطلب مزہ چکھاتے ہیں، یعنی اچھی چیز نعمت کا، اس کے بعد کہ اس کو بہت ہی برائی نے آ کے چھوا تھا، اور وہ برائی ہے یعنی کہ مطلب فقر اور فاقے اور مطلب دکھ اور تکلیف، ہارم، پاورٹی اینڈ ہارم، تو وہ جب اس کو ٹچ کرتا ہے، اللہ دا ایگزالٹڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ انفارمز اباؤٹ مین کائنڈ، یعنی اللہ جو ہے قرآن میں انفارم کر رہا ہے انسانوں کے بارے میں، اینڈ دا بلیم ورتھی کیریکٹرسٹکس دیٹ ہی possesses. اور پھر جو اس کے اندر جو الزامات مطلب لگانے کی جو عادت ہوتی ہے اس کے اندر، اس کے کردار میں، کہ وہ الزام لگاتا ہے، یعنی کسی نہ کسی پہ اس کا بلیم ڈالتا ہے، یا پھر مطلب اللہ کے اوپر بھی ڈالتا ہے. یہ شیطانی حرکت ہے ویسے، اس لیے کہ شیطان نے بھی یہی کیا تھا نا، جب سجدہ کرنے کی بات آئی آدم علیہ السلام کو تو اس نے یہی تو اللہ پہ بلیم ڈالا کہ ہاں تو نے مجھے ایسا کیا، تو نے اللہ کے اوپر بلیم ڈال رہا ہوں. پھر آدم علیہ السلام پہ بھی بلیم ڈال رہا ہے. تو ایسے انسان شیطانی
جو جن کے اندر صفت ہے وہ بلیم ڈالتے ہیں اللہ پر بھی اور دوسروں پر بھی، سب پہ، کہ یہ نحوست، یہ ایسا، یہ ویسا، اللہ نے تو میری طرف دیکھنا چھوڑ دیا، اللہ تو میری کوئی وہ کیئر نہیں کرتا. تو یہ جو ان کے اندر عادت ہوتی ہے دوسروں پہ الزام لگانے کی، اللہ اس کی خبر ہم کو دے رہا ہے، وہ انسانوں کی ہی خبر دے رہا ہے، ہم سب انسان ہی ہیں. ایکسپٹ فار دوز بلیونگ سروینٹس، سوائے ان مومنوں کے جو اللہ کے بندے ہیں، مومن، اپون ہوم اللہ ہیز بیسٹوڈ ہز مرسی، جن کے اوپر اللہ نے اپنی رحمت کی ہے، یعنی مومنوں کی بات کر رہا ہے اللہ. اللہ ایکسپلینز دیٹ وین اینی ہارڈ شپ بیفالز مین، اللہ یہاں پر بہت اچھی طرح سے تفصیل سے بتا رہا ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی بھی تکلیف آتی ہے، خواہ وہ مال کی ہو، جان کی ہو، صحت کی ہو، کوئی نقصان کی ہو، کچھ بھی ہو، اس کی جب اس کے اوپر تکلیف آتی ہے، آفٹر ہی ہیز ایکسپیرینسڈ بلیسنگز، جبکہ اس سے پہلے اس کے پاس بڑی اچھی نعمتیں تھیں، اللہ کی جو نعمتیں تھیں وہ اس کا بہت ہی مطلب اس کو اس نے ٹیسٹ کیا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے. He is disheartened and he despairs of any good in the future. تو وہ اتنا بد دل ہو جاتا ہے، اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ فیوچر کے لیے بھی سوچتا ہے کہ اب اس میں کبھی بھی کوئی بھی گڈ کبھی ہونے ہی والا نہیں ہے، بس ختم. اب یہ جو بھی ہوا ہے نا، تو ہاں یہ ابھی میرے ساتھ ایسا ہوا نا، ختم، اب یہ کبھی بھی اچھا بھی نہیں ہوگا اور نہ کبھی مطلب میرے ساتھ اچھے حالات ہوں گے، نہیں، ایسا سوچتا ہے. اللہ یہ بتا رہا ہے، اللہ نے تو بنایا نا انسانوں کو، اللہ کو انسانوں کی فطرت سب معلوم ہے. He denies and rejects the bounties of his previous condition، یعنی اس سے پہلے جو اس کے حالات تھے جس میں وہ بہت سکھی تھا، بہت خوشحال تھا، بہت اچھی صحت تھی، بہت مال تھا، بہت برکتیں تھی، سب تھا، تو وہ تمام چیزیں جو ہے اس نے انکار کر دیا، رد کر دیا کہ کوئی، میں نے تو کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں، کبھی تو ہمارے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں. یعنی پہلے کی اچھی جو چیزیں تھی وہ سب کو اس نے رد کر دیا، جیسے اس کے ساتھ کبھی کچھ اچھا ہوا ہی نہیں. Thus he behaves as if he has never seen any good and he loses all hope for relief from his situation. تو ایسا بہیو کرتا ہے وہ جیسے کہ اس نے کبھی کوئی اچھائی دیکھی ہی نہیں، یعنی اللہ نے کبھی اس کے ساتھ کچھ اچھا کیا ہی نہیں، اور پھر آگے کے لیے وہ مطلب کوئی امید ہی نہیں ہے اس کے پاس، سب امیدیں ختم، اس کی مایوسی. اور وہی ہے اس کے لیے کہ اب اس کو یہ لگتا ہے کہ اب جو سچویشن میں بھی وہ بندہ ہے، وہ سوچتا ہے کہ بس ختم، اب میرے لیے کبھی بھی کوئی راحت نہیں آئے گی، ریلیف. Likewise, if any blessing befalls him after displeasure، اب اس کو دکھ آیا، تکلیف آئی، اس کے بعد پھر اس کے اوپر کوئی اللہ کی بلیسنگ آئی، نعمتیں آئی، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور کہے گا، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، مجھ سے تمام دلندری، منحوسیت، یہ جو بولنا ہے بول لو، کہ وہ جو ہے برائیاں وہ تمام چلی گئی، مجھ سے چلی گئی. He is sure to say, ills have departed from me. This means that he will claim that no harm or calamity will afflict him after this blessing. یعنی اب جو اس کے اوپر اچھا سب آ گیا ہے نعمت اللہ کی طرف سے، تو اب اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اب نہ تو اس کو کوئی دکھ تکلیف آئے گی، نہ اس کو کوئی مشکل آئے گی، نہ مصیبت آئے گی اس کے بعد. یعنی یہ جو اب اس کے اوپر بلیسنگ آئی، یہ نعمت، اس کے بعد اب اس کے اوپر کبھی کوئی دکھ تکلیف نہیں آئے گی. إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، surely he is exultant and boastful, ungrateful to Allah. اور یقیناً اب وہ بہت بڑا خوش ہے اور بہت اترا رہا ہے اور بہت ہی اپنے مطلب گھمنڈ اور فخر سب دکھا رہا ہے اللہ کا ناشکرہ. This means that he is pleased with what he has in his hand، یعنی اس کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے، مال و دولت اور سب کچھ، وہ اس سے بہت خوش ہے، راضی ہو گیا اس میں. اینڈ ungrateful to اللہ، اور اللہ کا بہت بڑا ناشکرہ.
At the same time, he is boastful towards others. اور دوسروں کے سامنے وہ بہت ہی فخر کر رہا ہے, بہت ہی بڑائی چٹاپن کر رہا ہے, بہت ہی اپنی بوسٹنگ کر رہا ہے, فخر. اللہ the exalted then says, اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد کہتا ہے, إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, except those who show patience, سوائے ان کے جو صبر کے ساتھ ہیں, جنہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے. Meaning those who show patience during times of hardship and adversity. اس کا مطلب ہے جو لوگ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنی تکلیفوں میں, اپنی جو بھی برے حالات میں, جو بھی مصیبت ان پہ ہوتی ہے اس سب میں وہ صبر 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 کرتے ہیں. In reference to Allah's statement کہ اللہ نے یہ کہا کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور وہ عمل صالح کرتے ہیں, do righteous good deeds, اور وہ جو ہے بہت ہی اچھے اعمال کرتے ہیں, خواہ ان پہ تکلیف آئے, خواہ ان کے اوپر دکھ آئے, کچھ بھی ہو, خوشی آئے تو بھی. This means that they perform the good deeds in times of ease and good health. یعنی جب ان کی صحت اچھی ہوتی ہے, جب ان کا آسانی یعنی ان کی زندگی میں ہوتی ہے کہ بھئی اچھا ان کا مال و دولت سے حالات اچھے ہیں, تو وہ تب وہ ہر اس ٹائم پر عمل صالح کرتے ہیں. Concerning the statement, اور پھر اللہ کی آیت کے بارے میں, اولئک لہم مغفرۃ, those theirs will be forgiveness. وہ لوگ انہی کے لیے ہے مغفرت. those یعنی اولئک, اور لہم یعنی انہی کے لیے, یعنی دو بار اللہ کے لیے, وہ لوگ اور انہی کے لیے ہے مغفرت, معافی. Meaning that they will be forgiven due to the calamities that afflicted them. جو بھی تکلیف ان پہ آئی ہے اس کی وجہ سے ان کو معاف کر دیا جائے گا. Concerning Allah's statement, وَأَجْرٌ كَبِيرٌ, and great reward, اور اللہ کہتا ہے کہ اس کو بہت بڑا اجر بھی دیا جائے گا. This great reward is due to them because of what they sent forth of good deeds in their times of ease. تو جب ان کے حالات اچھے تھے, یا جب ان کے اوپر غریبی, فقیری, پاورٹی نہیں آئی تھی, اور یا پھر ان کی طبیعت اور صحتیں اچھی تھی, یا ان پہ کوئی تکلیف نہیں تھی, مصیبت نہیں تھی, تو وہ جو ٹائم آف ایز تھا ان کے اوپر, یعنی اچھا وقت, تب انہوں نے جو عمل صالح کیے تھے تو وہ اللہ اس کا ریوارڈ دے گا ان کو. This is similar to what is mentioned in the hadith. حدیث میں یہ بات بولی گئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ هَمٌّ وَلَا غَمٌّ وَلَا نَصَبٌ وَلَا وَصَبٌ وَلَا حَزَنٌ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ by he in whose hand is my soul. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, no worry, calamity, distress, illness or grief strikes a believer, even the prick of a thorn, except that Allah will expiate his sins from him because of it. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے قبضے, جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس کی قسم, کوئی بھی فکر, کوئی بھی تکلیفیں, کوئی مصیبت, کوئی مطلب جیسے مطلب ٹینشن اور بیماری اور یعنی دکھ, تو یہ تمام چیز جو ہے, جو بھی اگر آئے گی مومن بندوں پہ جن کا ایمان سلامت ہے, یہاں تک کہ ان کو کانٹا بھی اگر چبھ گیا, تو سوائے اس کے کہ اللہ ان کے گناہوں کو کفارہ بنا دے گا, ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا اس بندے کے لیے جس پہ تکلیف آئی, اس تک وہ جو بھی چیز جو آئی بیکاز آف اٹ, یعنی کہ جو بھی illness, distress, calamity, grief, worry, whatever سب آیا اور یا کانٹا بھی چبھا تو بھی, تو اللہ اس کو کفارہ بنا دے گا اگر ان سے کوئی بھی گناہ اور غلطی ہوئی ہے تو. In the Sahih it is recorded that the Prophet said, اور صحیح کے اندر مطلب صحیح بخاری, صحیح مسلم, اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَقْضِي اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ
قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له وليس ذلك لأحد غير المؤمن. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا by he in whose hand is my soul، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم کھا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ڈز ناٹ ڈکری اینی میٹر فار دا بلیور ایکسپٹ دیٹ اٹ از گڈ فار ہم، کہ اللہ جب بھی کچھ بھی کرتا ہے اپنے مومن بندے پہ تو وہ چاہے اچھا ہو یا برا ہو مگر وہ اس کے لیے گڈ ہی ہے، یعنی اس میں خیر ہی خیر ہے. چاہے اللہ نے اس کو ہارڈ شپ دی، چاہے اس کے اوپر بلیسنگ دی، جو بھی دی، مگر وہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے مومن بندے کے لیے. تو نمبر 1، if any blessing befalls him he is thankful to Allah and that is good for him. جب اس کے اوپر کوئی نعمتیں آتی ہے اللہ کی تو وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے خیر ہوتی ہے. نمبر 2، if any harm comes to him، اس کے اوپر جب کوئی تکلیف آتی ہے he is patient، وہ صابرین ہے، صبر کرتا ہے and that is also good for him، اور وہی اس کے لیے خیر ہے. This is a bounty، یہ اللہ کا فضل ہے ایکسکلوزیولی فار دا بلیور، صرف اور صرف مومن بندوں کے لیے. فار دس ریزن اللہ دا ایگزالٹڈ سیز، اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں کہا، جو کہ سورہ عصر جو ہے 103 یعنی 103 نمبر کی سورہ جو ہے، اور اس کی آیت ہے 1 2 3، 3 آیت ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بائی العصر، بائی دا ٹائم، اللہ یعنی قسم کھا رہا ہے وقت کی. ویریلی مین از ان لاس، یقیناً انسان جو ہے وہ بہت ہی خسارے میں ہے، نقصان میں اس کا بہت. ایکسپٹ دوز، سوائے ان لوگوں کے، who believe، جو مومن ہیں، and do righteous good deeds، اور وہ عمل صالح کرتے ہیں، and recommend one another to the truth and recommend one another to patience، اور ایک دوسرے کو وہ لوگ مطلب بولتے رہتے ہیں، حکم کرتے ہیں یا بولتے ہیں کہ حق بات یعنی سچ کے اوپر مطلب رہو، حق بات ان کو بولتے ہیں، اور صبر کرتے رہو، یہ بولتے رہتے ہیں. اللہ آلسو سیز ان الانسان خلق ہلوعا، اور یہ ہے سورہ 70 یعنی سورہ معارج آیت نمبر 19. ویریلی مین واز کریٹڈ ویری امپیشنٹ، یعنی اللہ نے اس آیت میں کہا کہ یقیناً انسان جو ہے اس کی تخلیق ہوئی تھی بہت ہی جلد بازی کی، یعنی امپیشنٹ، یعنی اسی لیے اس کے اندر امپیشنٹ بنائے، جلد بازی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد